اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق، فاجر، گناہ گار دعا کرتا ہے، بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے، شیطان ہے نا، یار میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں درود بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میرے کام سیدھے ہوتے نہیں ہیں، میری دعائیں قبول ہوتی نہیں، وہ برابر میں میرا پڑوسی ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے، کام سارے اس کے الٹے ہیں، کاروبار اس کا ترقی کر رہا ہے، گھر اس کے بن رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اول تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نیک ہوں، ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں، میری بہت ساری خطائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بہت سو کی بہت بڑی کنفیوژن کو دور کر دے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق، فاجر، گناہ گار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو۔ کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، جلدی کام کر دو۔ اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، رب کا محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا، ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم، میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے، یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے۔ کاش زندگی میں ایک دعا، مجھے بتاؤ نا، میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے، پھر تو میرا کام ہو گیا نا، میرے رب کو میں پسند آ گیا، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جلدی نہ مچایا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سنو، اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں، یا عقلی مثال دیتا ہوں۔ آپ والد ہیں، آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے، کئی بڑے بھائی ہوں گے، آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، اسمال چائلڈ، بیمار ہو جائے، گلا خراب، فلو، شدید کھانسی، اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے۔ سب منع کر رہے ہیں، نہیں پلائیں گے نا؟ اچھا، اب وہ بچہ رونا شروع کر دے، آپ کے بالکل سامنے بیٹھے، چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ ابھی آیا، دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے، باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا۔ اب دوست کیا کہے گا؟ یار کیسے والد ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم، اس کو پتہ نہیں ساری بات۔ تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں، مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، یہ اور بیمار ہو جائے گا، اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے۔ ایسا ہی ہے، ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا۔ اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے، وہ نہیں دے رہا، میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے، وہ نہیں دے رہا، میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں اپنا مکان دے دے، وہ نہیں دے رہا، اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں، ویزے لگانا چاہتا ہوں، نہیں مل رہے ویزا۔ ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سکھی کرتی ہے، ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے۔ تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو، اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے۔ میرا کام نہیں ہو رہا نا، وہی میرے لیے بہتر ہے۔ جو اولاد کے تمنائی ہیں، نہیں مل رہی اولاد،
यकीन कर लो कि मेरे लिए औलाद बेहतर नहीं। पूछो उन माँ बाप से जिनके बच्चे मार कर उन्हें घर से निकाल देते हैं। वो कहते हैं काश बच्चा पैदा ही ना होता, बेटे ने मारा है मुझे, बेटे ने घर से निकाल दिया, ऐसी औलाद नहीं दुनिया में। वो लोग उन माँ बाप से पूछो, क्या पता आपके मुकद्दर में वैसी ही औलाद हो। और अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह करीम है, हमारे बारे में अच्छा फैसला किया कि हमें औलाद से महरूम रखा। ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हें माँ बाप पर यकीन है कि वो बुरा फैसला नहीं करते, तो अपने खालिक पर यकीन कर लो। अब अगर ये सोच लोगे ना, तो आपकी लाइफ बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। अब आप टेंशन में नहीं रहेंगे, दुआ करेंगे, काम हो गया तो भी अल्लाह का शुक्र, नहीं हुआ तो भी अल्लाह का शुक्र। मेरे लिए बेहतर था ना, अल्लाह ने इसलिए नहीं किया। यकीन कर लो अपने मालिक पर। एक बार मैं अफ्रीका में था, तंजानिया में। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा मेरा बहुत बड़ा उनका कारोबार था। 7,000 घर उन्होंने बनाए थे, पूरा सिटी बनाया। बड़ी मोहब्बत करते हैं दावत इस्लामी से। मुझे कहा तंजानिया है, अब हमारे साथ चलें और हमारे उस पूरे शहर के अंदर दुआ कर दें। मैंने कहा चलें, चलते हैं। मैं उनके साथ बैठ गया उनकी गाड़ी में। सुनिएगा जरा, मैं उस बिजनेसमैन से एक बात सीखा हूं और मैं भूलता नहीं हूं बात। तकरीबन जब भी मैंने ये बयान किया, मुझे वाकया खुद ही याद आ जाता है। तो हम गए उसके साथ, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ दैट कंट्री, बड़ा काम था उनका। हम गए तो इत्तेफाक था, जो पुल था उस शहर को और इनके शहर को मिलाने वाला, वहां कोई वर्क हो रहा था, काम हो रहा था। गाड़ी रुक गई हमारी। वो बड़ा आदमी था, उसने कई लोगों को फोन किया, भाई हमारी गाड़ी को निकलने देखा। नहीं साहब, गाड़ी नहीं निकल सकती, पुल पर काम हो रहा है, ट्रैफिक क्लोज। बहुत कोशिश की उसने, नहीं हुआ। हम वापस आ गए। जब हम वापस आए तो मुझे लगा कि यार इसको बेचारे को दिल छोटा हो जाता है ना इंसान का, बड़ी मोहब्बत से लेकर गया और ले ही नहीं जा सका। तो मैंने कहा आप घबराएं नहीं, इसमें कोई खैर होगी, अल्लाह खैर करेगा। मैं उनको तसल्ली दे रहा हूं। यार उस बंदे ने जो जुमला कहा ना, वो कहता है भाई मेरी जिंदगी का एक दस्तूर है, जब मेरा काम हो जाता है ना तो मैं एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, नहीं होता तो 2 बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा आपने क्या कहा, दोबारा कहिए। वो बिजनेसमैन है, नहीं मौलवी, कोई आलिम दीन नहीं थे, लेकिन मुझे सिखा गया वो बंदा। मैंने कहा दोबारा कहिए। वो कहता जब मेरा काम हो जाता है ना, मैं एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, जब नहीं होता तो मैं 2 बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैंने कहा ये क्यों? कहते नहीं किसने किया, काम नहीं हुआ तो किसकी मर्जी से हुआ, हम दोनों का जाना वहां ठीक ही नहीं था। जब भी रोड बंद हो गया, अल्लाह ने जो किया मेरे मालिक ने बेहतर किया। मैंने कहा यार आप कमाल की शख्सियत हो। मैं इतना खुश हुआ उस बंदे से। ये फॉर्मूला याद कर लो, लाइफ पुरसुकून हो जाएगी। जो मांगो मिल जाए या अल्लाह तेरी मेहरबानी, जो ना मिला या अल्लाह फिर भी तेरी मेहरबानी। तू मेरे मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला है, बेहतर था जभी तो नहीं दिया। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, दुआ में कंजूसी नहीं, दिलो जान से मांगो, ठीक है। अच्छा, अब दुआ के कुछ आदाब भी सुन लें। दुआ कबूल ना होने का एक सबब हराम रोजी भी है। हदीस के अल्फाज हैं, हराम खोर की दुआ कबूल नहीं होती। बंदा हराम भी खा रहा है, सूद का काम भी कर रहा है, मिलावट भी कर रहा है, झूठ बोलकर रोजी भी कमा रहा है, कहता है दुआ क्यों कबूल नहीं होती। एक बार हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा, बड़ा रो रहा था, बड़ा गिड़गिड़ा रहा था, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। हजरत मूसा ने देखा, अल्लाह से अर्ज की, मौला तेरा बंदा कितना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मेरे मालिक इसकी दुआ कबूल कर ले। इरशाद हुआ, ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू लें। ऐ मूसा मैंने इसकी दुआ कबूल नहीं करनी। अर्ज की, मौला क्या वजह है? इरशाद हुआ, ऐ मूसा ये खाता हराम है, इसने जो लिबास पहना ये हराम है। सोचिए, अल्लाह के नबी सिफारिश कर रहे हैं अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले, मगर हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। अपनी रोजी पाकीज़ा करो। आप में सारे चाहते हैं ना मुस्तजाबुद दावत बन जाए। मुस्तजाबुद दावत के माना क्या है? जिसकी सारी दुआएं कबूल हो, सब चाहते हो ना। हजरत साद बिन अबी वकास ने प्यारे आका से सवाल किया, क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन कर लिया, हमारे काम सीधा हो गया। आका से अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं मुस्तजाबुद दावत बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी अ मुस्तजाबुद दावत। नबी पाक ने कोई लंबा चौड़ा, आपको तो पूरा सिलेबस दिया जाता है ना, पीएचडी करना है तो इतनी किताबें पढ़ो, एमबीबीएस करना है तो इतनी किताबें पढ़ो, लेकिन मुस्तजाबुद दावत तो कमाल हो गया ना, उससे बड़ी डिग्री है कोई?
جو دعا مانگو وہ مل جائے. کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے. اتنے سال روزے رکھو, اتنی تلاوت کرو, اتنے سجدے کرو, اتنے طواف کرو. سنو, ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا. فرمایا اے سعد, اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. That's it. غذا پاکیزہ ہو, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے. یاد رکھیں, اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. یاد رکھیے گا. مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین, ابھی ادھر دیکھ رہے ہیں, آمین آمین آمین, بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے. اس کو میں آپ کی اگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے, پروفیسر بیٹھے ہوں گے, سیٹھ بیٹھے ہوں گے, والد بیٹھے ہوں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا. آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں, بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا ہے. وہ کبھی ادھر دیکھے, کبھی ادھر دیکھے, کبھی موبائل نکال لے. کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار, میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے. توجہ سے سنو. آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے. تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے, کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے. بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس, پتا چلے میں کس کے دربار میں ہوں. آنکھیں جھکی ہوں, ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے, ہیں اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے, بھکاری بن کر حاضر ہوا. پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے. ایک اور مسٹیک, دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب, اور وہ ہے یقین. ایک بڑا پرابلم یہ ہے, بندہ کہتا ہے یار چلو مانگ لیتے ہیں, باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول. روایتوں کا مضمون ہے جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں, اس کی قبول ہی نہیں ہونی ہے, وہ نہ مانگے. یقین چاہیے, وہ بلیف چاہیے, وہ یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, بڑا زبردست قحط. گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں, نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں. گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے, ہزاروں کا مجمع. کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارش ہی نہیں ہوئی, پتے پتے کو, بوند بوند کو لوگ ترس رہے. قحط. ایک نوجوان, ایک ینگسٹر آیا, ہاتھ میں اس کی چھتری ہے. سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے, کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا, تم چھتری لے کر آئے ہو. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے. اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی. کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی, نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا, نوجوان چھتری کے نیچے چلتا ہوا جا رہا ہے. یقین ہوگا تو کام ہوگا. دعا پر یقین نہیں, تو اللہ پر ہی یقین نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ تو چند میں نے آداب بیان کر دیے. اب میں دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے نا ماں باپ کی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار کام نہیں ہو سکتا میرا, بڑا ٹپیکل ہے, میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں, میرے مسائل بہت ہیں, یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا, میں اتنے بڑے قرضے میں آ گیا ہوں کہ وہ قرضہ کیسے اترے گا, میں ساری زندگی نوکری کرتا رہوں قرضہ تو نہیں اترنا, میری یہ بیماری ڈاکٹر کہتے ٹھیک ہی نہیں ہوگی. یہاں آ کر ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے, ہم اللہ سے بھروسہ اٹھا لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا. آج ایک بات سیکھ کر جانا, جو پرابلم آپ کے سامنے بہت بڑا ہے نا وہ آپ کے لیے بڑا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا مالک جب چاہے جیسے چاہے حکم فرمائے اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چونٹیاں چلتی ہیں, بازوں کا چونٹیاں ہوتی ہیں نا. اب چونٹی جا رہی ہے, آپ اس کے سامنے سیب رکھ دیں. اب چونٹی کی طرف رہ کر سوچیں, چونٹی دیکھے گی اتنی بڑی چیز سیب, چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہے, چونٹی ہٹا سکتی ہے اس کو؟ نہیں. وہ کیا کرے گی, کھڑی رہے گی یا تو راستہ بدل دے گی. یار اتنی بڑی چیز سامنے آ گئی, میں تو کچھ نہیں کر سکتی. وہی سیب آپ واپس اٹھا کے جیب میں رکھ لیں, چونٹی کا راستہ کلیئر. بات سمجھ رہے میری؟
सेब चूटी के लिए क्या था? पहाड़। आपके लिए क्या है? सेब। आपने उठाया, वापस जेब में रख लिया, चूटी के सामने से पहाड़ हट गया। जो प्रॉब्लम मेरे और आपके सामने है ना, मेरे लिए पहाड़ है, आपके लिए पहाड़ है। आपको लगता है सॉल्व ही नहीं हो सकता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। वो जब चाहे, जैसे चाहे, मिनटों में, मिनट भी ज्यादा है, सेकंडों में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दिल से दुआ मांगो। अब मैं आपको एक वाकया सुना, एक डॉक्टर का बड़ा ही जबरदस्त वाकया, मैंने किताब में पढ़ा। डॉक्टर अहमद उस शख्स का नाम था। एक कंट्री में वो बड़ा जबरदस्त डॉक्टर था और वन ऑफ द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ दैट कंट्री। हुकूमत ने प्लान किया कि उस डॉक्टर को कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड देना है, सबसे बड़ा इनाम। एक सेमिनार मुकर्रर किया गया, उसको एज अ स्पेशल गेस्ट, मेहमान खुसूसी बुलाया गया। कहा दुनिया भर से लोग बुलाएंगे, पाकिस्तान के या उस मुल्क के बड़े लोग आएंगे, आपको गिफ्ट दिया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर साहब बड़े खुश कि मेरे एजाज में इतनी बड़ी तकरीब। मिसाल देता हूं, उनकी मंडे को तकरीब थी, संडे को उन्होंने फ्लाइट बुक कर ली कैपिटल जाने के लिए, दारुल हुकूमत में जाने के लिए। संडे को जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है, बड़े खुश हैं डॉक्टर साहब के, लाइफ टाइम एक ऐसा अवार्ड मुझे मिलने वाला है जो पूरी जिंदगी में नहीं मिला मुझे। फ्लाइट टेक ऑफ हुई और जहाज जो है वो जैसे ही टेक ऑफ हुआ, थोड़ी देर बाद मौसम खराब हो गया। जहाज में बड़े हिचकोले आने लगे, बड़ी घबराहट इनको हो गई। ऐसा लगा कि जहाज कहीं हादसे का शिकार ना हो जाए। कैप्टन ने ऐलान किया कि जहाज में कोई फन्नी खराबी है, मौसम भी बड़ा खराब है, हमें किसी छोटे से एयरपोर्ट पर जहाज उतारना पड़ेगा। उस जहाज को एक छोटे एयरपोर्ट पर खैरियत से लैंड करवाया गया। सब लोगों ने सुकून का सांस लिया। डॉक्टर साहब परेशान थे कि मुझे आज किसी सूरत भी कैपिटल दारुल हुकूमत पहुंचना है, कल अवार्ड मेरे लिए है, सारी दुनिया आनी है और मैं नहीं पहुंच सका। डॉक्टर साहब वेट करते रहे कि अब कब उड़ेगा। एयरपोर्ट के अमले ने कहा कि हुजूर आज जहाज नहीं उड़ सकता, ये जहाज में ऐसी खराबी है, हमारा एयरपोर्ट भी बहुत छोटा है, हमारे यहाँ कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, ये कल हो सकेगा। डॉक्टर साहब कहे मैं मर जाऊंगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे कल बहुत बड़ा अवार्ड मिलना है, मुझे कैपिटल पहुंचना जरूरी है। देखें, अगर आपने वाकई वहां पहुंचना है ना तो इसका आसान हल ये है, आप गाड़ी किराए पे लें, जहां जाना है वो 6-7 घंटे की ड्राइव है, आप रात तक पहुंच जाएंगे, आप जहाज का इंतजार ना करें। डॉक्टर साहब को मशवरा समझ आया, रेंट अ कार ली, गाड़ी ड्राइव करना शुरू की। सारे रास्ते में बारिश, बिजली चमक रही है, अकेला ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। डॉक्टर साहब अचानक उसको समझ ही नहीं आई, रास्ता पहली बार था, वो किसी अननोन रास्ते पर चढ़ गया, मोटरवे से उतरकर किसी छोटे रास्ते पे चला गया। चलते 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 बारिश जबरदस्त, भूख ज्यादा लगी। डॉक्टर को एहसास हो गया कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूं। अब बारिश भी इतनी, भूख से बुरा हाल। देखा एक छोटा सा घर, उसमें बल्ब जल रहा था। उस डॉक्टर ने गाड़ी वहां पार्क की, दरवाजा नॉक किया। एक बूढ़ी खातून बाहर निकली। कहा बेटा कौन हो? कहा माँ जी रास्ता भूल गया हूं, बारिश बहुत है। कहा बेटा अंदर आ जाओ। उस खातून ने जो घर में खाना बना था डॉक्टर को पेश किया। डॉक्टर अहमद को भूख बड़ी लगी थी, खाना खा लिया। अब उस बूढ़ी मां के पीछे डॉक्टर ने देखा एक जवान बेटा बिस्तर पर लेटा है। कहा माँ जी ये कौन है? कहा बेटा मेरा पोता है, शदीद बीमार है, मैं गरीब औरत हूं, मगर मेरे पोते को जो मेरी जिंदगी का सहारा, एक ऐसी बीमारी हो गई है, हमारे गांव में मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज पाकिस्तान में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही कर सकता है। बेटा हर नमाज के बाद दुआ करती हूं कि इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपने इस माजूर बेटे को डॉक्टर अहमद के पास ले जाऊं। तुम मुझे मुसाफिर लगते हो, जरा तुम भी दुआ कर दो मेरे बेटे का इलाज हो जाए। डॉक्टर अहमद दस्तरखान पर बैठकर रोने लगा। कहता है माँ जी मेरे जहाज का खराब होना, छोटे एयरपोर्ट पर उतरना, मेरी गाड़ी का रास्ता भूलना और आप ही के दरवाजे पर आकर खड़े होना, ये फकत आपकी दुआओं का समरा है। मैं ही डॉक्टर अहमद हूं, आज आपके घर में आ गया हूं, मैं आपके बेटे का इलाज करूंगा। ये है दुआ। अल्लाह से दुआ करो तो घबराओ नहीं, अल्लाह से दुआ करो तो यकीन रखो, अगर वाकई दिल से दुआ है तो रब रास्ते बनाएगा, वो गैब से मदद फरमाएगा। मुझे लगता है मेरा मसला बड़ा है, और फिर मैं वही बात करूंगा कि जिसकी मां जिंदा है,
خدا کی قسم ماں کی دعائیں لے لو، پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے، آج جس کی ماں نہیں نا، وہ کس سے دعائیں کروائے، وہ کس سے التجائیں کروائے؟ سفر پہ ہوتے تھے تو پیچھے کوئی تھا جو مصلی بچھا کر دعا کرتا تھا، ہر تھوڑے دنوں بعد پیغام آتا تھا، بیٹا کدھر پہنچے، بیٹا طبیعت کیسی ہے؟ ارے ماں سوچو تو صحیح، بیٹے کا کام تھا ماں سے پوچھنا کہ ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو؟ ہم نے راتوں کو اٹھ کر ماں کو جگایا، ماں پیٹ میں درد ہے، کبھی ماں نے ہمیں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے؟ بیٹا اپنی تکلیفیں سہتی رہی، اپنی تکلیفیں سہتی رہی، مگر ہمیں راحتیں پہنچاتی رہی۔ لے لو دعائیں، یہ دعاؤں کا سائبان ہے، نہ کرو ماں کو تنگ، نہ کرو اسے پریشان، جتنی بھی بڑی پریشانی میں ہو نا ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ کہ ماں میرے لیے دعا کر دے، تمہاری ماں نے دعا کر دی نا یہ عرش تک جاتی۔ اور ایک اور بات بتا دوں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں دعا کر دو، ابو دعا کر دی، یہ الگ بات ہے، وہ کرتے ہیں، اتنی خدمت کرو کہ کہنا نہ پڑے، ماں خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹی کی خیر کر دے، ماں والد خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کے بگڑے کام بنا دے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ اور آخری بات آج کے بیان کی کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا، دعا اثر رکھتی ہے نا تو بد دعا بھی اثر رکھتی ہے، ہائے جو ہوتی ہے نا دل سے نکلتی ہے وہ برباد کر دیتی ہے انسان کو۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یار میرا چلتا کاروبار خراب ہو رہا ہے، میری زندگی میں پرابلم شروع ہو گئی ہیں، میرے گھر میں بڑی خوشیاں تھیں، آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، فوراً چیک کرو کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کسی کی ہائے تو نہیں لی۔ ایک بار میں نے ایک واقعہ، اسی کتاب میں یہ واقعہ بھی پڑھا کہ ایک مچھیرا تھا اور ایک پولیس والا کوتوال اس مچھلی بازار میں گیا اور اس نے دیکھا بڑی تازہ مچھلی مچھیرا بیچ رہا ہے، کہا کتنے کی ہے دکھاؤ ذرا، اس نے کہا صاحب اتنے 100 روپے کی ہے۔ کہا کبھی ہم نے کسی کو پیسے دیے؟ مچھلی چھینی اور چلا گیا۔ وہ غریب مچھیرا بڑی چیخیں ماری کہ بھائی میری روزی ہے، میں نے آج بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا ہے، مگر اس پولیس والے نے نہیں سننا تھا، وہ اس مچھلی کو لے کر چلا گیا۔ مچھلی اتنی فریش تھی کہ وہ پھڑک رہی تھی، اسی پھڑکنے کے دوران اس مچھلی نے اس پولیس والے کے انگوٹھے پہ کاٹ لیا۔ نارمل سا تھا معاملہ تھا، گھر آ گیا، گھر آیا بیوی کو کہا مچھلی پکاؤ، فریش فش لایا ہوں، مگر تھوڑی دیر بعد انگوٹھے میں درد شروع ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں انفیکشن کس کو کہتے ہیں، چیزوں کا خراب ہونا کس کو کہتے ہیں۔ اس کے انگوٹھے میں شدید پین شروع ہو گیا، بہت درد۔ کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے دوست ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے پاس گیا، کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ انگوٹھے میں کیا ہو گیا ہے، بہت لال ہو گیا، بہت درد ہو رہا ہے۔ کہا اس میں زہر پھیل گیا ہے، ابھی ڈیسائیڈ کرو ورنہ یہ انگوٹھا نہیں کاٹو گے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ کہا اچھا، ہاں انگوٹھا کٹوایا، گھر آیا بڑا افسردہ کہ انگوٹھا ہی کٹ گیا۔ ابھی دسترخوان پر بیٹھا تو ہتھیلی میں درد شروع ہو گیا، ہتھیلی لال ہونا شروع ہو گئی، بڑی بڑی تکلیف۔ پھر گیا ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا انگوٹھا کٹوا دو ہتھیلی بچ جائے گی، ہتھیلی بھی لال ہو گئی۔ کہ بیٹا اس میں بھی انفیکشن ہو گیا ہے، فوری فیصلہ کرو، میری عقل کام نہیں کر رہی ورنہ ایسا نہ ہو تمہارا پورا بازو کاٹنا پڑے۔ مرتا کیا نہ کرتا، ہتھیلی کٹوائی، پھر گھر آیا، پٹی بندی ہوئی ہاتھ پہ، آنکھوں میں آنسو ہیں، تڑپ کے لیٹا، لیکن رات چین سے نیند نہ آئی، ہاتھ میں درد ہونا شروع ہو گیا، پورا ہاتھ لال ہو گیا، پریشان۔ ڈاکٹر کے پاس جانے والا تھا، اس کا ایک دوست بڑا سمجھدار تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ شام انگوٹھا کٹوایا، پھر ہتھیلی کٹوائی، اب ہاتھ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کہہ رہے ایک بات بتاؤ، آج تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے کیا؟ تم نے کوئی کام کیا ہے؟ کہتا ہاں، میں ایک غریب مچھیرے سے مچھلی چھین کر آیا ہوں، وہ روتا رہا، میں اس کا جواب میں نے نہیں دیا۔ وہ دوست بڑا سمجھدار تھا،
کہ جلدی کرو اس مچھیرے سے معافی مانگو ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا۔ راتوں رات دونوں دوست بھاگے، اس مچھیرے کا گھر ڈھونڈا، آدھی رات کو اس کے گھر پہنچے اور اس پولیس والے نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ اور مزے کی بات یہ ہے غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، ظلم بھی ہوا تھا پھر بھی اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس دوست بڑا سمجھدار تھا، اس نے مچھیرے کو پکڑ لیا، کہا ایک بات تو بتاؤ، جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تم نے کچھ کہا تھا کیا؟ کہتے ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یہ بندہ مجھ پر ظلم کر کے میرے بچوں کی روزی لے گیا ہے، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اے اللہ میرا بدلہ تو نے لینا ہے، اے اللہ میرا بدلہ تیرے ذمہ ہے، اب تو اپنی قدرت سے میرا بدلہ لیجیو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھنا، ہائے نہ لینا کسی کی، تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا کرو فر والا ہوں، میں انجینئر، میں ڈاکٹر، میں پروفیسر، میں سیٹھ۔ آج آپ کچھ بھی ہیں، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ایک ہائے لگ گئی نا، اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے، طوفان ٹال بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے۔ بربادی سے بچنا ہے، لوگوں کی دعائیں لیجیے، زندگی میں ایسے کام کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میری غیر موجودگی میں بھی لوگ دعا دیں کہ کیا بندہ ہے، کیا ملتا ہے، کیا اخلاق ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ کسی سے مل کر جاؤ تو جانے کے بعد لوگ کہیں اتنا غرور، اتنا تکبر، مجھے ذلیل کر کے گیا۔ آج ملازم کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں، آج بیوی بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں، آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ عزت نہیں ہے۔ آج آپ کا، اگر میں جو پروفیسر بیٹھے ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب کرتے ہیں، یہ ادب ہے یا ڈر ہے؟ چیک کیجئے۔ آپ کے سامنے جو ادب کرے اور پیچھے گالیاں دے، وہ ادب نہیں، وہ عزت نہیں۔ عزت یہ ہے کہ میں سامنے نہ بھی ہوں تو لوگ کہیں کہ کمال کا آدمی ہے اللہ اس کی خیر فرمائے۔ کاش میں ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب دنیا سے جائیں نا تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، ہمارے اچھے کام انہیں یاد آئے۔ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہ ڈالو۔ آج کسی پر ظلم کر کے، روب جما کر، اس کو دھوس میں لے کر ہم اپنا کام تو نکال لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا وہ بھی بندہ رب کا ہے، اللہ کا بندہ ہے، نبی پاک کا امتی ہے، اس کا بھی کنیکشن ہے۔ اور اگر تڑپ کر اس نے دعا کر دی نا تو ہماری بربادی کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے نا جو دیکھ رہا ہے کہ یار کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، صحت گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ چیزیں بکھرتی محسوس ہو رہی ہیں، فوراً الرٹ ہو جائیں، چیک کریں ملازمین سے ظلم تو نہیں ہو رہا، پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، بیوی بچے تو پریشان نہیں، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار خالہ ماموں چاچا بہت پریشان ہیں لوگوں سے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک ہے، نہیں سب ٹھیک نہیں ہے، دل توڑے ہوئے ہیں، ذلیل کیا ہوا ہے ہم نے، دنیا کو بانٹتے ہیں، اپنوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ جو شریعت سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا ہم پر، پھر ہمارے گھر والوں کا، پھر ہمارے رشتہ داروں کا۔ ساری دنیا خوش ہے اور رشتہ دار پریشان ہے ہم سے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر بیان میں نے 2-3 ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امپورٹنس آف دعا، کتنی ضروری ہے دعا، کتنی برکت والی چیز ہے دعا۔ گھبراؤ نہیں، مانگو اللہ سے، ڈرو نہیں، کنجوسی نہیں کرو، ادب سے مانگو، فوکس کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو۔ اور دوسری بات، حرام سے بچنا ہے تاکہ دعائیں قبول ہوں، اور نہ ملے تو شکوہ نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور آخری بات، ہائے نہیں لینی، تکلیف نہیں پہنچانی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا بنائے، اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے۔ ہم میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، نبی پاک کے گویا میلاد کا مہینہ آ گیا، کیا کیا میرے آقا نے ساری زندگی؟ محبتیں، پیار، نرمی، شفقت، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ کے حبیب جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کرتے، آج ہم انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں، آج لوگوں پر لڑائیاں کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔
ہے ایک غلطی معاف کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا، کہتا نہیں جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اس نے مجھے کیسے گالی نکالی، جانتا نہیں میں کون ہوں۔ بھول گئے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو کبائیں دیں۔ میرے آقا وہ ہیں جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے، اور ہم کہتے ہیں نبی کا امتی ہوں، غلام ہوں۔ کیسے غلام ہو؟ لڑائی جھگڑے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو، نہیں چھوڑوں گا، بدلہ لوں گا۔ خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، کئی نسلوں سے دشمنیاں چل رہی ہیں۔ اللہ کے بندوں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا، اللہ کے حبیب نے انہیں بھی معاف فرما دیا، اور ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک آخری روایت سن لو، کاش دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ مرضی ہے آپ کی، نہ کریں معاف، کریں دشمنیاں، قیامت کے دن تیار رہنا، پھر ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ بندوں کو معاف کرو، درگزر کرو، اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میں بندہ ہوں، میں نے تیری رضا کے لیے بندے معاف کر دیے، تو خالق ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ شب قدر کی دعا یاد ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ مانا تو سمجھو کیا پیاری دعا ہے، اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ کو عرض کر رہے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، خود معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ملازم کو، نہ بیوی کو، نہ ساس کو، نہ بہو کو، لڑائی جھگڑے لگے ہوئے سب کے۔ آج ایک نیت کر لو، اے مسلمانوں، آقا کے غلاموں، آج تک مجھے کسی نے بھی ستایا، دل دکھایا، میں نے اس کو معاف کیا۔ کہہ دو میں نے معاف کیا، دشمنیاں ختم۔ آگے بڑھ کر خود معافی مانگ لو۔ آپ کو لگے گا یار غلطی تو اس نے کی تھی، میں کیوں معافی مانگوں، وہ معافی مانگے۔ یہی تو پرابلم ہے، دو دوست، دو رشتہ دار، دو بھائی 5-5 10 سال سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، کس وجہ سے؟ وہ معافی مانگے۔ ایک سوری نے دو دوستوں کو گھر پہ بٹھایا ہوا ہے، میاں بیوی الگ بیٹھے ہوئے، رشتہ دار دور ہے، کیوں؟ وہ پہلے معافی مانگ لے، بس میں معافی مانگ لوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ ارے آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا۔ ہماری میموری میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، جو نمی ہو وہ اللہ کے گمی ہو، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔